قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں رب اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص پر نزع کا عالم آیا، اس کی حالت بگڑنے لگی، اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا اور جان نکل نہیں رہی، مشکل وقت آ گیا۔ جو اس کا چہرہ دیکھتا وہ بھی پریشان ہو جاتا، خوف زدہ ہو جاتا۔ وہ بندہ بڑا گناہگار تھا، بہت گناہگار تھا، لیکن روزانہ حضور پر درود پڑھنے والا تھا، ہر روز وہ حضور پر درود پڑھتا تھا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل ہی دل میں یہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ میں آپ پر روز درود پاک پڑھتا تھا، اس وقت نظر کرم فرمائیں۔ ابھی اس نے زبان سے یہ کلمات کہے کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا، اس پرندے نے اپنے پنکھ، اپنے پر اس شخص کے چہرے پر لگائے۔ روایت میں جب اس کے چہرے پر اس کے پنکھ لگے، پر لگے، تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا اور مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کی جان نکال لی گئی۔ جب اس کو قبر میں رکھنے لگے، اس کو دفن کرنے کے بعد قبر سے آواز آنے لگی کہ اس کے درود کی وجہ سے یہ قبر سے جنت میں منتقل ہو گیا ہے۔ اگلے دن لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو بڑا گناہگار تھا، بڑا ہی سیاہکار تھا، جس کے نزع کے عالم یہ معاملہ تھا کہ وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، وہ شخص زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن، اس برکتوں والے دن، اس برکت والے مہینے میں رب تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں کچھ لیٹ ہو گیا، قبلہ حضرت صاحب تشریف نہیں لا سکے اپنی صحت کے سبب۔ آپ احباب سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بیان میں نے بھی حضرت صاحب کے الفاظ ہی کرنے ہیں، میں نے کوئی اپنے قصے کہانیاں نہیں سنانی، بیان میں نے بھی حضرت کے ہی چھوڑے ہوئے الفاظ کرنے ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں بیان کون کر رہا ہے، آپ بس یہ دیکھیں کیا بیان کر رہا ہے۔ خطیب تو 1400 سال ہو گئے، بیان کرنے والے تو بدلتے رہے ہیں، لیکن بیان حضور کی شانیں ہی کر رہے ہیں۔
1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، بیان کرنے والے آ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کا ذکر ختم ہونے کو نہیں آ رہا، اس لیے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ان کی شانیں اتنی ہیں، ان کے اوصاف ہی اتنے ہیں کہ وہ کوئی بیان ہی نہیں کر پا رہا۔ شارحین ہیں کہ ان کی شرح کر کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، مفسرین ہیں کہ تفسیر کر رہے ہیں، محدثین حدیثیں بیان کر رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، لیکن کسی سے حضور کے اوصاف نہیں بیان ہو رہے، اس لیے کہ اللہ ان کا مدخواہ ہے۔ جب رب ان کی تعریفیں کر رہا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی شانیں بیان کر سکیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ ہم سے کب پھر ممکن ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی شانیں بیان کر سکیں۔ تو میں یہاں حضور کی ہی شانیں بیان کرنے بیٹھا ہوں، یہ نہ دیکھیں کون بیان کر رہا ہے، غور یہ کریں کہ کیا بیان کر رہا ہے۔ محبوب کا ذکر ہو رہا ہو تو بندہ قاصد کو نہیں دیکھتا، محبوب کے خط کو دیکھتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک آپ کے سامنے حضور کا نور ہونا بیان کیا تھا۔ اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں حضور بشر ہیں اس لیے نور نہیں ہے۔ آج اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ پھر میں نے بیان کیا تھا کہ اگر نور بشر بن کے آ جائے تو نور کی نفی نہیں ہو جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر نور بشر بن کے آئے تو وہ نور نہیں ہوتا۔ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کے پاس بھیجا تو بشر بنا کر بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جبریل امین کو بھیجا بی بی مریم کی طرف تو بالکل مثل بشر بنا کر بھیجا۔ اب اگر جناب جبریل کی بشریت دیکھ کر جبریل کے نور پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تو جبریل کے امام کو دیکھ کر لوگ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں۔ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو لباس نور لباس بشر میں بھیجا تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضور نور نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں، اور حضور ہماری طرح نہیں ہے۔ لباس بشر ضرور پہن کے آئے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور ہیں بھی ہماری طرح ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیے، 3-4 دن اکٹھے روزے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا تو صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ سیدنا عمر کی روایت ہے، خلیفۃ المسلمین فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جب صوم وصال رکھے تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں میری مثل کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو شارحین بیان کرتے ہیں کہ وہاں قرآن مجید میں فرمایا کہ میں تمہاری مثل ہوں، یہاں فرما رہے ہیں ایکم مثلی کہ تم میری مثل نہیں ہو، تمہارے میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں جب فرمایا کہ نبی تمہاری طرح ہی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے تک دین پہنچانا تھا، حضور نے ہمیں شریعت سمجھانی تھی اور ہمیں عملی نمونہ کر کے دکھانا تھا۔
اللہ کے رسول نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ طریقہ بتانا تھا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اگر حضور کہہ دیتے کہ میں تمہاری طرح نہیں، قرآن میں یہ آ جاتا کہ نبی تمہاری طرح نہیں، بشر نہیں ہیں وہ، تو پھر لوگ اس طرح نہ سمجھ پاتے جس طرح آج ہم حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کو پڑھ کر دین سمجھ سکتے ہیں، شریعت کے مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے یہ جو فرمایا ایکم مثلی، وہ حضور نے اپنی حقیقت کے حوالے سے فرمایا۔ وہ تو حضور نے خود فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ نے حضور کو 70,000 پردوں کے حجاب میں دنیا میں بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اللہ نے آپ کو پردوں میں بھیجا ہے، حضور ایک پردہ ہٹا کر دکھائیں تو صحیح آپ کیسے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک پردہ ہٹایا، سیدہ عائشہ تاب نہیں لا سکیں، زمین پر گر گئیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری طرح ہیں۔ وہاں تو سیدہ عائشہ بھی مومنوں کی ماں ہیں اور اتنی نیک بی بی، وہ بھی حضور کو دیکھیں، حضور کی حقیقت دیکھیں، اور حقیقت بھی ساری نہیں، 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اگر ہٹ جائے تو وہ بھی تاب نہیں لا سکتی۔ تو حضور کو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا محمود غزنوی کا، کہ محمود غزنوی رات کو گشت کیا کرتے تھے، اپنے شہر میں پھرا کرتے تھے، منہ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر گھوما کرتے تھے کہ کوئی ایسی عجیب چیز مجھے ملے تاکہ میں اس کو ٹھیک کروں۔ تو محمود غزنوی ایک دن رات کو پھر رہے ہیں اور اپنا حلیہ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کچھ چور چوری کر رہے ہیں۔ آپ نے چوروں کو دیکھا، آواز بلند کی، چوروں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کو لگا کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا آ گیا۔ چور اچانک بھاگے، آپ نے چوروں کو روکا، چور رکے نہیں۔ آپ نے انہیں کہا مثلکم مثلکم، میں تمہاری طرح ہی ہوں، میں تمہاری طرح ہی ہوں۔ چوروں نے جب اتنا سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح ہوں، یعنی یہ بھی چور ہی ہیں، چور رک گئے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا میں تمہاری طرح ہوں۔ آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، آپ نے نقاب کیا ہوا تھا۔ آپ نے جب کہا مثلکم، میں تمہاری طرح ہی ہوں، تو کیا آپ چور ہی تھے؟ آپ نے تو بس انہیں روکنے کے لیے، ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہا مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ اکثر سنا ہوگا محمود غزنوی کا۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ چوری کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا چوری کرنے آئے ہیں۔ 4 بندے تھے۔ آپ نے کہا اگر چوری ہی کرنی ہے تو بادشاہ کے محل میں جا کے چوری کرو، چھوٹی موٹی چوری کیوں کر رہے ہو؟ چوروں نے کہا بندہ تو بڑا دلیر ہے، بڑی اچھی بات کر رہا ہے، کیوں نہ اس کو بھی ساتھ لے لیں۔ محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی چور ہوں، مل کے بادشاہ کے محل میں چوری کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بادشاہ کے محل میں چوری کرنے جا رہے ہو، کوئی کمال بھی ہے تمہارے پاس یا ویسے ہی منہ اٹھا کے جا رہے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا ہاں میرے پاس کمال ہے، میں رات کو جس بندے کو دیکھ لوں صبح پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی بندہ ہے۔ اندھیرے میں جس بندے کو ایک مرتبہ میرے سامنے سے گزار دو، میں صبح پہچان سکتا ہوں یہ وہی بندہ ہے۔ دوسرے بندے نے کہا میں خوشبو سے بتا سکتا ہوں خزانہ کس طرف پڑا ہے، پیسے کہاں پڑے ہیں۔ تیسرے بندے نے کہا کہ میں بڑی سے بڑی دیوار کیوں نہ ہو، میں وہ پار کروا سکتا ہوں۔ جب ہم سامان چوری کر لیں گے، مال چوری کر لیں گے، تو میں وہ بھگانے میں مدد کر سکتا ہوں۔ آخری بندے نے کہا میں جانوروں کی آوازیں سن کے سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ان چاروں نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری کیا خصوصیت ہے، کیا کمال ہے تمہارے پاس؟ محمود غزنوی نے کہا میں اگر داڑھی ہلا دوں نا تو جو پھانسی کے لیے جا رہا ہو وہ بھی رہا ہو جاتا ہے۔ چوروں نے کہا بات تو بڑی اچھی ہو گئی ہے، اگر کل پکڑے بھی گئے تو بندہ ہمارے پاس ہے، ہمیں چھڑوا لے گا۔
چوری کرنے نکل گئے، بادشاہ کے مال کے پاس پہنچے، ایک کتا پاس بھونک رہا تھا۔ دوسرے چوروں نے کہا ذرا دیکھو یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کتا کہہ رہا تھا تم میں سے 5واں بادشاہ ہے۔ اس جو سمجھ رہا تھا، سمجھنے والے نے کہا ہم میں 5واں بادشاہ ہے۔ ان دوسرے چوروں نے کہا بادشاہ اور چور ہو نہیں سکتا۔ اس کی بات کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، چوری کرنے چلے گئے۔ ایک نے بتایا کہ خزانہ یہاں پڑا ہے، خزانہ چوری کیا۔ دوسرے نے پھر رستہ بتایا، دیواریں پار کروائیں۔ جب خزانہ چوری کر کے بادشاہ کے مال سے باہر چلے گئے، محمود غزنوی نے کہا ایسا کرو، تم نے بادشاہ کے گھر سے چوری کی ہے، ایسا کرو اس سامان کو کہیں ہم دفنا دیتے ہیں، سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی، چند دن گزر جائیں گے، لوگ بات بھول جائیں گے، ایسا کریں گے پھر اس خزانے کو نکال کے تقسیم کر لیں گے۔ مجھے اپنے اپنے گھر کا پتہ دے دو، اپنا ایڈریس دے دو، جب یہ بات ٹھنڈی ہوگی میں تم سب کو بلا لوں گا۔ ان سب نے اپنا پتہ دے دیا۔ بادشاہ محل میں چلا گیا، ان چوروں کو پتہ ہی نہیں یہ تو بادشاہ تھا۔ اگلے دن بادشاہ نے جب اعلان ہوا کہ چوری ہو گئی، بادشاہ نے ان چوروں کے پتے پہ سپاہیوں کو بھیجا اور چوروں کو بلا لیا۔ اب چور آ گئے اور چور حیران ہیں، معاملے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ہم اس وقت بادشاہ کے محل میں قید ہو گئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر بھی ہمارا پتہ لوگوں کو پتہ چل گیا۔ آخر بادشاہ نے فیصلہ کیا، فیصلہ ہوا کہ ان کو پھانسی کے لیے لے جایا جائے۔ اب جب پھانسی کا اعلان ہوا تو بادشاہ کے قریب ان سارے چوروں کو لایا گیا۔ جب بادشاہ کے قریب لائے تو ایک بندہ، ایک چور ان میں کہنے لگا بادشاہ سلامت، اب تو داڑھی ہلا دیں، اب تو ہم مرنے جا رہے ہیں۔ اس بندے نے بادشاہ کو پہچان لیا، جو کہتا تھا میں رات کے وقت اگر کسی کو دیکھ لوں تو میں صبح کے وقت اس کو پہچان سکتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے قریب آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، اب تو داڑھی ہلا دیں، اب تو ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب اس مثال سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، بادشاہ نے ان کو کہا مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں۔ ان چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے، تو وہ بادشاہ کے قریب آ گئے، وہ بادشاہ کی بات سننے لگے۔ کیا بادشاہ چور بن گیا؟ بادشاہ کو بھی چور کہیں گے آپ؟ بادشاہ کو چور نہیں کہیں گے۔ یا ایک اور آسان مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، اگر کوئی بزرگ آپ کے کوئی پیر کہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تو آپ بھی کہیں گے پیر صاحب بڑے گناہ گار ہیں؟ پیر صاحب عاجزی میں اگر کہیں میں تو گناہ گار بندہ ہوں، آپ بھی لوگوں میں جا کے کہیں گے میرے پیر بڑے گناہ گار ہیں؟ آپ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو پیروں کی عاجزی ہے، وہ تو بزرگوں کی عاجزی ہے۔ آپ کے والد صاحب کہیں میں بڑا مندہ بندہ ہوں، میں بڑا برا آدمی ہوں، تو لوگوں میں آپ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بڑے برے آدمی ہیں۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہاری مثل ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اعمال بھی ہماری طرح کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور من ون ہماری طرح ہی ہیں۔ جس طرح یاقوت ہوتا ہے نا، یاقوت ایک پتھر ہوتا ہے۔ اب یاقوت کو دیکھ کر کوئی کہے کہ پتھر مجھے پکڑاؤ تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یاقوت کو پتھر تو نہیں کہیں گے، ہے وہ پتھر ہی، لیکن اس کو پتھر نہیں کہیں گے، وہ بڑا قیمتی ایک پتھر ہے، لیکن ظاہری طور پہ اس کو دیکھ کر پتھر نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول ظاہری لباس میں تو بشریت کا لباس ہیں، لیکن حضور کو صرف بشر نہیں کہا جا سکتا، حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ شان ہے، حضور لباس بشریت میں آئے ہیں، اور حضور کو صرف بشر 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 کہنا کہ ہماری طرح ہی ہیں، ہماری طرح ہی ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی بتایا، لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہیں، لوگوں نے تو یہاں تک لکھا، نقل کفر کفر نہ باشد۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول بشر نہیں، خیر البشر ہے۔ بشر میں اور خیر البشر میں فرق ہوتا ہے، اور خیر البشر بھی کیسے ہیں؟
حضور نور کیسے ہیں؟ جہاں نوریوں کے تاجدار کی حد ہوتی ہے نا، وہاں ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں نوریوں کے تاجدار سدرۃ المنتہا پہ جا کر رک جاتے ہیں نا، وہاں حضور کے نالین بھی جا رہے ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کے رسول کی۔ نوریوں کے تاجدار جہاں جا کر رک جائیں، وہاں سے اللہ کے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اپنے جیسے کہنے والے کم عقل کیا جانے۔ پچھلے انبیاء کو بھی قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھیں، پچھلے انبیاء کو بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ صرف ہماری طرح بشر ہیں۔ پچھلے انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ پچھلے انبیاء کو لوگ کہتے ہیں ما انت الا بشر مثلنا، آپ کچھ نہیں ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام کو کہا گیا، اور بھی انبیاء کو کہا گیا آپ کچھ نہیں سوائے ایک بشر کے۔ لوگ اللہ کے رسول کو بھی صرف بشر بشر کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ اگر کوئی حضور کے نور کا قائل نہیں تو وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے، اور اگر کوئی حضور کے بشر کا قائل نہیں تو وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کے رسول نور بن کے تشریف لائے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آ گیا؟ نور آ گیا۔ وہ نور والا نور لے کر آیا ہے۔ حضور نور لے کر آئے ہیں۔ اب نور والے کا میلاد تو ہم مناتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے وہ کیسا نور لے کر آئے ہیں، وہ کیا لے کر آئے جس سے ہر طرف نور پھیل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ کے رسول نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا دیا، حضور نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اگر ہم نور والے آقا کا میلاد منائیں لیکن ان سے نور حاصل نہ کریں تو ایسا عشق کا کیا فائدہ؟ حضور جو نور لے کر آئے اس کی طرف غور کریں، جو حضور نے اپنے صحابہ کو اہل بیت کو نور دیا اور سکھایا اس کی طرف غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی کا ڈھنگ سکھایا اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں کہ یقین جانیے یہ واقعہ سن کر جب میں نے پڑھا تو ایسے ایک دم میری کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کو، عام لوگ اللہ کے رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ اسے ایک واقعے کو پڑھ کے دیکھیں، کہاں ہم، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں ہمارے اخلاق، کہاں اللہ کے رسول کے اخلاق، کہاں ہمارے طور طریقے، کہاں حضور کا اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ کے رسول گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت آپ کو رو رہی تھی، حضور نے کہا صبر کرو، اس نے کہا اپنا کام کرو، الیک انی، اپنی طرف دیکھو۔ حضور نے جواب نہیں دیا، حضور کے پاس آئی معافی کے لیے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، حضور کے پاس معافی کے لیے آئی، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، ڈانٹا نہیں۔ ہم ہوتے تو لوگوں کی بےزتی کر دیتے، حضور نے ڈانٹا نہیں، حضور نے کہا بی بی صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں، اور حضور نے جو اپنی اہل بیت کو سکھایا، اپنے اصحاب کو سکھایا، آج ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب حسن ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، اور جناب حسن کی کیا شان ہے، سر سے لے کر اللہ کے رسول جناب مولا علی فرماتے کہ حسن تم ایسا کرو، تم خطبہ دیا کرو، کیونکہ جب تم خطبہ دیتے ہو مجھے ایسے لگتا ہے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں۔ ہم شبیہ پیغمبر ہیں امام حسن، یعنی حضور کا چہرہ انور جناب حسن کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ امام حسن ایک دن نماز پڑھ کے باہر نکلے، 1500 لوگوں نے نماز پڑھی، باہر نکلے گلی میں، ایک بندہ سامنے سے آ رہا تھا، بندہ امام حسن کو دیکھ کر رکا اور کہنے لگا، بے ادبی سے کہنے لگا، کون ہو تم، کون ہو تم؟ انہوں نے آگے سے فرمایا میں حسن ہوں، علی کا بیٹا۔ اس نے کہا وہی علی جو فتنے پھیلاتا تھا؟
مولا علی کے بارے میں اس طرح کہا، وہی علی جو فتنے پھیلاتا تھا۔ جب اتنا کہا تو آپ مسکرانے لگے۔ باپ کو کوئی گالی دے اور بندہ مسکرا کے جواب دے، یہ کوئی عام بات ہے؟ ہمارے ساتھ دو بندے ہوں نا پیچھے چل رہے ہوں تو ہم اگلے سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں زمین پر پیر ہی نہیں لگتے، تو ہم تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ آپ کے پیچھے 1500 لوگ چل رہے تھے، ایک شخص آگے بڑھا اور کہتا ہے حضور مجھے اجازت دیں میں اس کو جواب دوں۔ آپ مسکرا کہتے ہیں نہیں نہیں، اس نے میرے سے بات کی، میں جواب دیتا ہوں۔ اب مولا علی کے صاحبزادے جناب حسن کا حلم دیکھیں اور تدبر دیکھیں اور آپ کی ہمت دیکھیں۔ آپ کے والد کو کہہ رہے ہیں کہ وہی علی جو فتنے پھیلاتا تھا۔ آپ نے آگے سے کہا میرا خیال ہے میرے بھائی تم اس وقت پریشان ہو۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں پریشان نہیں ہوں۔ آپ نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے تم نے کسی سے قرض لیا تھا اور تمہارے پاس اب پیسے نہیں ہیں واپس کرنے کے لیے، اگر کہتے ہو تو میں پیسے دے دوں تمہیں، تم قرض واپس کر لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو۔ بے ادبی کی۔ آپ نے پھر آگے سے مسکراتے ہوئے کہا میرا خیال ہے تمہارے گھر والی تمہارے سے ناراض ہے، اس نے تمہیں کھانا نہیں دیا ہوگا، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اس نے جب آپ کا اتنا دیکھا کہ آپ اتنا برداشت کر رہے ہیں اور میری بات کے آگے غصہ نہیں کر رہے، قدموں میں گر کے کہنے لگا میں مان گیا آپ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، میں مان گیا کہ آپ مولا علی کے صاحبزادے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے سنا تھا آپ کے گھرانے کے بارے میں، لیکن آج دیکھ لیا ہے جو خود برداشت کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اگر کوئی کہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، اگر ہمیں کوئی کہے کہ تمہارا باپ فلاں ہے، ہم اس کو کیسے جواب دیں گے؟ لیکن آپ نے کتنے حلم سے جواب دیا اور کتنا برداشت کرتے ہوئے آپ نے کہا میرا خیال ہے تیرا قرض ہے میں وہ ادا کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا میرا خیال ہے کہ شاید تو نے کھانا نہیں کھایا، میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس نے فرمایا نہیں مجھے معاف کر دیجئے، میں نے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا کہ نبی ذاتے کیسی شان والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، جو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے، آج اس کی طرف غور کریں۔ وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم دنیا میں ایسے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں، اپنی انجام کی فکر کرتے ہوئے آج یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہر لمحہ اللہ والے جو ہیں ہر لمحہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑے بدل رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں تو اب کامیاب ہو گیا، میں تو بخشا گیا، میری تو بات بن گئی، نہیں۔ ہر لمحے ہر مقام پہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ شریعت سے ہٹ رہے ہوں اپنا خود تزکیہ کیا کریں، اپنے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھا کریں کہ میں شریعت سے ہٹ تو نہیں رہا۔ ہر بندہ جانتا ہے لیکن جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتا ہے۔ اپنی شادیوں پہ، اپنے معاملات پہ، اپنے طور طریقوں پہ غور کریں کہ کیا ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں یا ہم اس سے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چل رہا، ویسے حضور کا جتنا مرضی نام لے، حضور کا نام لے، لیکن حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلے، حضور کے فرامین کی پرواہ نہ کرے، تو ایسا کرنے پہ اللہ کے رسول اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ حضور ناراض ہوں گے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور آخری حدیث مبارک سنا رہا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے اور والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھتا ہے،
جب وہ اپنی والدین کی قبر پر جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے، جتنے حروف سورہ یاسین میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، آج جمعہ کا دن ہے، اپنے والدین کی قبر پر جائیں اور سورہ یاسین پڑھیں۔ اور سورہ یاسین میں 3000 الفاظ ہیں، حروف ہیں، 3000 حروف دیکھ لیں، 3000 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے اور فرشتے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے۔ تو آج اپنے والدین کی قبروں پر جائیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں۔ آج لوگ در در پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در پہ جا کے دعائیں کرواتے ہیں۔ اپنے والدین کے پاس جائیں اور ان کو اپنی پریشانی بتائیں، ان سے دعا کروائیں۔ اور صرف دعا کروانا مقصد نہیں، ان سے دعا لیں، ان کو دبا کے، ان کی خدمت کر کے والد کے قدم دبائیں۔ اور اگر وہ، مجھے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر والد کہیں نا کہ نہیں بیٹا ضرورت نہیں ہے نہ دباؤ، آپ کہیں مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، میں نے دبانا ہے۔ والدین کی خدمت کریں، اور جب آپ والدین کی خدمت کریں گے اس کے بعد جو اجر ملے گا، اس کے بعد جو صلہ ملے گا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، قبلہ حضرت صاحب کی صحت کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اور رب تعالیٰ انہیں عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم قبلہ حضرت صاحب کے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کرے اسی طرح وہ ہمیں بتاتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔